غیر ملکی مہمانوں کی پاکستان آمد کے موقع پر جھگڑا کرنا پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے۔ تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کروا بھی دی گئی تو پی ٹی آئی احتجاج کا کوئی اور بہانہ نکال سکتی ہے، مگر حکومت کو احتجاج کا عذر ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ یہ بڑی پڑھی لکھی بات، یہ انہوں نے پڑھی لکھی بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پڑھی لکھی کی تو ان پڑھ بات کی وزیر دفاع نے۔ یار میرے دفاع میں یہ نہیں کہہ رہا، عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ ایس سی او کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کرا دیں۔ اس معاملے میں ڈیسیشن کا آخری اختیار نہ خواجہ صاحب کے پاس ہے، نہ سعد رفیق صاحب، نہ سعد رفیق کے وہ پاس، شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، شہباز شریف کے پاس بھی نہیں۔ وزارت داخلہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن وزارت داخلہ کابینہ آج کل کے وزیر اعظم وزیر داخلہ کے انڈر کام کرتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اور شہباز نقوی شریف کے ماتحت ہیں۔ یس، میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہنے کے محسن بعد نقوی اپنے چیئرمین پی سی بی جو ہیں، جی سر، وزیر داخلہ جو ہوتے ہیں، بہرحال یہ لوگوں کا تاثر یہی ہے۔ اچھا تاثر، بہرحال میں نے کہا آپ خبر دیں۔ اب یہ ہے، وہ نہیں خبر میں کہاں سے دوں گا، لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب ملاقات ہو گئی، شہباز شریف صاحب کو کیا بتایا جا رہا ہے، اب اگر ملاقات ہو گئی کہ اگر آپ نے یہ احتجاج ملتوی کروانے کی خاطر ریفیو بلنگ انگریزی کا جو محاورہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آئندہ جو بھی کوئی غیر ملکی پاکستان آنا چاہے تو آپ اس کا شیڈیول جو ہے وہ اڈیالہ بھیجیں، وہاں سے اپروول ہو تو آئیں، اور باقی اپنا استعفیٰ وغیرہ بھی سوچیں۔ یور ریٹ ول بی گون ٹو ایئر اینڈ اٹ از اپ ٹو یو۔ تو میرا خیال ہے شہباز صاحب ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال لیں گے، وہ کہتے ہیں جی وہ نقوی صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ٹھیک ہے، لیکن ان کی پارٹی کا یہ اس حکومت کا بھرم جاتا رہے گا کہ بلاخر آئے نا آنے والی تھان دو دیکھا کیسے تھلے لایا۔ اگر ملاقات ہو گئی تو یس سر، یہ میسج تو جائے گا، بات تو ہوگی، یہ آپ چاہے پسند کریں نہ کریں عمران خان صاحب۔ تو یہ تو انا کا مسئلہ آپ بنا رہے ہیں ان کے لیے، اور اب میں ہو رہا ہے ملکوں کے وزراء اعظم اور صدور اچھا یہاں بات پہ ہیں۔ سنیں، جب اسرائیلی وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہا ہوتا ہے تو باہر کو جلوس نہیں نکلے ہوتے ہیں؟ وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، امریکن کانگریس میں بھی تھا، لیکن وہ تو ساتھ پلے کارڈ اٹھا اچھا بات سنیں، ٹریفک چل رہی ہوتی ہے جب یعنی پاکستان کے وزیر اعظم ابھی جو خطاب کر رہے تھے تو کیا باہر پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج نہیں کیا تھا ابھی؟ تو کیا ہو گیا؟ بٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، بہت سارے میزبان، نہیں تو وہاں بھی ٹیکنیکلی تو امریکہ ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کانگریس میں بھی، چلو کانگریس سے جب نیتنیاہو خطاب کر رہا تھا، یا ابھی فرض کرو کہ مودی جائے تو تمہارا کیا خیال ہے وہاں پہ سکھ کمیونٹی کی یہ کافی تعداد نہیں احتجاج کرنے آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، بٹ میرا ٹائم اس میں کیا ہے، گورنمنٹ انگیج کرے یا نہ کرے پی ٹی آئی کو؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا؟ ہوتا ہے، تھاٹس بھی تو ہوتی ہیں نا، خیالات بھی۔ میں تو بھائی اگر وہ خود نہ فیصلہ کر پائیں، دو جید اتنے پرانے قدیم لائلسٹ آف نواز شریف، اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں تو آرام سے آج بھٹورے کھائے ہیں ان کے برکت عط کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں وہ کھائے بھی ہیں کہ نہیں، اب دیکھیں نہیں، ایسے مذاق کر رہا ہوں یار۔ چارج شیٹ یہ تھی کہ ان کے بھی ایک صحافی کے ساتھ وہ چیٹ تھی، اور میاں صاحب پر تو پہلے، اور آپ نے کہا کہ برکت عط کو ویزا نواز شریف نے دلوایا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن میاں صاحب ارے نہیں، میاں صاحب کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو باقاعدہ ہمارے جنہیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا انہوں نے ٹرین کر کے محب وطن صحافیوں کی جو کھیپ بنائی تھی انہوں نے مودی کا یار ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ تو اب کیا وہ ان کے بارے میں جو بھی کہتے رہو ان کو مودی کا یار، بہرحال یہ الزام ہے کہ نہیں تھا یا نہیں تھا؟ بٹ میرا سوال یہ کہ رؤوف حسن کرم تھاپر سے واٹس ایپ پہ بات کریں تو وہ غدار، برکت عط کو ویزا غدار نہیں کہا، چلو غدار نہ کہو، پکڑا تو صحیح نا، قانون حرکت میں آیا، یہاں نواز شریف نے ویزا دلوایا جہاں برکت عط صاحبہ کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا۔ تو ان کو بھی جب ضرورت پڑے گی یہ مقدمہ بنا دیا جائے گا، ایسی کون سی بات ہے؟ ارے یہ کہ ایسے ہوتا ہے، ایسی کمیٹی پال رہی تھی ہوگی، یہ کیا برکت آپ سے گلہ کر سکتی ہے؟ نہیں برکھا کیوں کریں گی، وہ اس کو ایز اے جرنلسٹ